لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ کوئی مڈل کلاس فیملی اگر اونچی شادی کرے تو کیا وہ شادی خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، اور وہ شادی کا نتیجہ صحیح نہیں رہتا، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر نظر بد کی شکار کی وجہ سے کیا رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ انشاءاللہ یوں جو شادیوں میں فضول خرچیاں ہو رہی ہے، اس تعلق سے میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ جواب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب بریلوی مدظ اللہ العلی، بہت بڑے بزرگ اور عالم دین ہیں، ابھی بھی حیات سے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب شادی بیاہ کے بڑھتے اخراجات، اس کتاب میں انہوں نے غریب آدمی کے لیے، وہ آدمی جو مڈل کلاس ہے یا غریب ہے یا جن کے یہاں خرچے کا بہت زیادہ انتظام نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ آئیے کچھ ان کے جملے سنتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ انہوں نے اس بات کی ٹاپک بنائی کہ غریب آدمی کو غریب بن کر رہنا چاہیے، یہ ایک ٹاپک بنائیے، اور پھر اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اس سے میرا مقصد وہ غریب، وہ نادار، مفلس، منگتے اور فقر ہیں جو رئیسوں، امیروں، بادشاہوں، نوابوں اور زمینداروں کی شریکی کرتے اور شان شیخی دکھاتے ہیں۔ ادھر روتے بھی رہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، محتاج ہیں، دکھی اور پریشان ہیں، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، بہت نقصان ہو گیا ہے، اور پھر جب ان کے یہاں بیاہ شادی کی تقریب ہو یا بیٹا پیدا ہو تو ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اور شان شیخی دکھانے کے لیے جو کچھ نہ کرے وہ کم ہے، اور امیروں کی شریکی میں اپنا دیوالیہ نکال لیتے ہیں، اور گھوڑا تو نال کو جھیل گیا مگر مینڈکی کی ٹانگ چڑ جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو حرام کما کر، بے ایمانی کر کے یا کسی کا قرضہ دبا کر مالدار بن جاتے ہیں، اور حرام کی کمائی اور پرائی دولت سے خوب خرچے کھلاتے پلاتے یاروں، دوستوں، گاؤں بستی والوں کی عمدہ دعوتیں کرتے، رشتہ داروں کو جوڑے پہناتے ہیں، اور اس ذریعے سے عزت چاہتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت خرچ کرنے سے نہیں ملتی ہے، بلکہ عزت ایمانداری سے کمانے سے ملتی ہے اور حلال کھانے سے ملتی ہے۔ غریب آدمی کے لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ غریب بن کر رہے۔ غریب ہونا کوئی غلط کام نہیں ہے، اور غریب کے لیے غریب بن کر رہنے میں ہی چین و سکون ہے، اور امیروں کی شریکی کرنے، شان اور شیخی دکھانے میں مصیبت اور پریشانی ہے۔ بے عزتی اور بدنامی، تیرے میرے سامنے ہاتھ پھیلانا اور قرض خواہوں کی الٹی سیدھی سننا بھی پڑ سکتا ہے۔ سماج میں بدترین قسم کے ہیں وہ لوگ جن پر تیرا میرا قرضہ سوار ہے، اور وہ سڑکوں پر بابو جی بن کر نکلتے ہیں، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہیرو بنے گھومتے ہیں، اور لوگ سامنے نہ بھی صحیح لیکن پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں کہ اس نے میری بے ایمانی کی ہے، یا میرے کام کے پیسے نہیں دیے ہیں، یا مجھ سے ادھار لے کر کھائے بیٹھا ہے۔ اس فیشن میں رنگے بابو جی سے وہ غریب بہت اچھا ہے جو گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے، سادہ لباس میں پیدل یا سائیکل پر گھر سے نکلتا ہے، لیکن اس نے نہ کسی کی بے ایمانی کی ہے اور نہ اس پر کسی کا قرضہ ہے۔ اور ایک بات انہوں نے لکھا ہے کہ دلہن گھر میں اور قرض خواہ دروازے پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کئی بار ایسا دیکھا اور سنا ہے کہ ایک صاحب نے اپنی شادی میں خوب خرچہ کر ڈالا، اور دوست جو کہتے رہے یہ کرتے رہے۔ کسی نے کہا 5,000 روپے کا سوٹ تو ہونا چاہیے، کسی نے مشورہ دیا کہ بارات میں کم از کم 10 گاڑیاں ہونا چاہیے، کسی نے پوری گلی سجانے، اس میں طرح طرح کے ڈیکوریشن کا مشورہ دیا، کسی نے کہا اگر اونچے قسم کا بینڈ باجا نہیں ہوا تو پھر مزہ ہی کیا آئے گا، کوئی بولا کہ ویڈیو کیمرے اور فوٹوگرافر کا ساتھ میں ہونا تو بے حد ضروری ہے۔ غرض یہ کہ جو جس نے کہا کچھ میرا کچھ تیرا، ادھر ادھر سے جگاڑ بازیاں کر کے خوب بھاری بارات کر لی، لیکن ابھی 2 مہینے نہیں گزرے تھے کہ دلہن گھر میں تھی اور ایک قرض خواہ دروازے پہ کھڑے گالیاں بک رہا تھا۔ اور کئی جگہ ایسا بھی سنا کہ لڑکی کی شادی میں ہستی مٹا کر، عورتوں کے کہنے میں آ کر خوب شیخی دکھائی اور شان کمائی، لیکن چند دن بعد داماد گھر پر تھا اور قرض خواہ سر پر، اب سب نکل گئی شان اور شیخی۔ یہ جملے انتہائی قیمتی جملے ہیں۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا، مڈل کلاس فیملی اونچی شادی کیوں کرے بھائی؟ مڈل کلاس فیملی اونچی شادی کرے، اور پھر ظاہر سی بات ہے مڈل کلاس سے اونچی کرے گا تو ادھر ادھر سے ہی لانا پڑے گا نا، یا تو جگار بازیاں کرے گا، یا قرض لے گا، یا حرام کی کمائی کرے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ مڈل کلاس ہے، نہیں ہے حیثیت، تو پھر حیثیت سے اونچی کرنے کے لیے تو پھر آپ کو سرحد پھلانگنی پڑے گی۔
یہی ہوتی ہے غلطی. جی ہاں، یہی ہوتی ہے غلطی، پھر وہ کے معاملات بنتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اونچی شادی کر لیں تو بس نظر بد کا ہی مسئلہ نہیں ہے. بس مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو جیسی حیثیت دیا ہے، اللہ کریم نے جیسا آپ کو بنایا ہے، آپ اسی پر کنٹینیو کیجئے نا. امیروں کی شریکی، امیروں کی برابری، دیکھا دیکھی، طرح طرح کی ناجائز رسمیں. شادیاں آج کل جتنی ٹوٹ رہی ہیں، شادیوں کے بعد جس طرح گھروں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، شادیوں کے بعد جس طریقے سے گھروں کی امن، چین، سکون کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے، یہ وجہ صرف ناجائز رسمیں ہیں، فضول خرچیاں ہیں، کسی کی بد نظری نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ آپ کی شادی میں کئیوں سینکڑوں لوگوں کے کھانے کے جیسے کھانا پھینک دیا گیا ہوگا. بات دراصل یہ ہے کہ بہت ساری ناجائز رسمیں شادی میں ہوئی ہوں گی. ایسی رسمیں جو قرآن منع کرتا ہے، حدیث منع کرتا ہے، شریعت منع کرتی ہے، وہ ہوا ہوگا. کھانا پھکا ہوگا، فضول خرچی ہوئی ہوگی، بے پردگی ہوئی ہوگی. بے پردگی میں لڑکے لڑکیوں کا حرام بات چیت ہوئی ہوگی، حرام ملنا جلنا ہوا ہوگا. یعنی کچھ نہ کچھ ایسے شادیوں میں ہوتا ہی ہے. یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب ہوتا ہے. تو بد نظری نہیں ہے، دراصل یہ ہے کہ شادیوں میں ناجائز کام بہت ہونے لگا ہے. شادی کیا ہے؟ شادی یہ ہے کہ اس میں مہر ہو، چھوٹا سا ایک ولیمہ اوقات کے حساب سے ہو، 2 مسلمان گواہ کے سامنے لڑکا لڑکی کا ایجاب اور قبول کرا دیا جائے. اسی کو شادی کہتے ہیں. یہی ہے شادی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ سارے ڈھکوسلے جو بن گئے نا، یہ شادیوں کو خراب کر رہی ہیں. شادیاں اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر آدمی کو آگے آ کر کے شریعت کے مطابق شادیوں کو کرنا پڑے گا. اللہ کریم ہم سب کو شادیوں کی فضول خرچیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.